اور والدین کے حقوق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. جیسا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، کیا اب میرے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا کچھ حق میرے اوپر باقی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیرے والدین کا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق تیرے اوپر باقی ہے. فرمایا وہ کیا حقوق ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین کا دنیا سے چلے جانے کے بعد تیرے اوپر یہ حق ہے کہ تو ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے. اور حدیث کے اندر یہ جو لفظ دعا اور استغفار آیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ دعا کیا ہے اور استغفار کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر آتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا، جب باپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اگر تو اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آیا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پر سلام ہو اور میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ میرے رب نے میری دعا کو رد نہیں کیا کبھی بھی. بہرحال پھر جب اللہ نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کرنی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، لیکن جب تک اللہ نے منع نہیں کیا آپ بھی اس کے لیے دعا کرتے رہے. اسی طرح دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا نام دعا ہے. یہ دعا کا بھی ایک علیحدہ موضوع ہے اور میں بڑی کوشش کرتا ہوں، اس کو کئی مرتبہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے اور مانگنے کا نام دعا ہے. تو کسی شخص کے والدین جب فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، خود پکارے کہ اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. اس طرح قرآن کے اندر ایک دعا آئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما دونوں پر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالتے ہوئے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا تھا. یہ بھی ایک دعا قرآن نے بتا دی ہے. دوسرے مقامات پر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ بخشش فرما دے میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی. یہ دعا ہے. تو اس لیے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعا اور استغفار کرتے رہے. استغفار ان کی طرف سے معافی مانگنا کہ اے اللہ ان سے جو گناہ خطائیں غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں ان کو تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، یہ استغفار ہے. اور ان کے لیے بخشش کا مطالبہ کرنا اللہ سے، یہ دعا ہے. تو اس دعا کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی جگہ، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. آپ جس حال میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، جیسے بھی ہیں اور اس کو دعا آپ کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ کے حضور نے فرمایا کہ تو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے. اور دوسرا فرمایا کہ ہم لوگ کوشش تو بڑی کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں، اپنے رسم و رواج کے مطابق. شریعت کو ہم نہیں دیکھتے، نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. تو فرمایا دوسرا حق والدین کے مرنے کے بعد یہ ہے ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرو. اگر کوئی آدمی مرد عورت مرتے ہوئے غلط وصیت کر جاتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر والدین ایسی وصیت کر جائیں جو شریعت کے اندر جائز ہے تو فرمایا کہ اولاد کا یہ حق بنتا ہے مرنے کے بعد والدین کا ان پر یہ حق ہے کہ والدین نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کریں. انہوں نے کوئی یعنی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کی کوئی وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو، مساجد کے اندر لگا دو، غریب لوگوں پر لگا دو، مدارس کے اندر لگا دو، تو آپ ان کا کیونکہ انسان مال کا ریس ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ تو چلے گئے آپ کیا کرنا. فرمایا اگر تم اپنے والدین کے وفادار ہو، انہوں نے جو بھی جائز وصیت کیا مرنے کے بعد اس کو کیا کرو، اس کو پورا کرو. اور تیسرا فرمایا
کہ والدین کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، والدین کے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ بھی والدین کے مرنے کے بعد حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور آخری حق اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک تو رشتہ دار آگے جو والدین کے رشتہ دار ہیں، والد کا بھائی ہو گیا، اس کے چچا زاد ہو گئے اور اس کے خالہ زاد ہو گئے، اسی طرح والدہ کی بہنیں ہوگی، اس کے دیگر رشتہ دار جو ہے، فرمایا ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جس طرح والدین کے ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ایسے ہی فرمایا کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اور آخری حق جو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے جو دوست ہیں، یعنی والدہ کی سہیلیاں یا والد کے جو دوست ہیں، تو والدین کے مرنے کے بعد ان لوگوں سے بھی پشت نہ پھیر لینا، بلکہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنا، یہ والدین کے حقوق میں سے